إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اچھا، یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے آج کل دنیا میں. بہت سارے لوگ بیچارے نادان نہیں سمجھ پاتے اور کچھ علم کو چھپانے والے گونگے شیطان ان کے سامنے جو مسئلہ ہے، مسئلے کی حقانیت ہے، وہ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اس کے تعلق سے بہت ساری گمراہی پھیل رہی ہے. میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس کے تعلق سے، آیت کریمہ کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس کے متعلق بات ہو چکی ہے حضرت کے تعلق سے، لیکن ایک شخص نے ہم سے کہا تھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے بولا جائے. تو بہت سارے احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہمارے اور آپ کے لیے. نماز کا حکم دیا جیسا کہ، تو یہ نہیں کہا کہ میں پڑھتا ہوں یا میرے فرشتے پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو. مطلقاً کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم. زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ مطلق کہہ دیا کہ زکوٰۃ. بہت سارے احکام اسی طرح سے. حج کی باری آئی تو حج کہہ دیا کہ ایسا نہیں کہ میں کرتا ہوں تو تم بھی کرو، نہیں، بلکہ ایمان والو حد استطاعت من استطاع الیکم سبیلا. خانہ کعبہ کا حج وہی کریں جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، خانہ کعبہ کا حج کریں، زکوٰۃ دیں، قربانی کریں. جتنے بھی احکام اللہ نے ہم پر نافذ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، منزہ ہے، اس پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے. اگر ہم عبادت نہ بھی کریں تب بھی اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو محتاج کبھی نہیں ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. اس سے اللہ کی ذات کو، اس کی جو شان والا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں. اس کی ذات اس سے بے نیاز ہے. آپ عبادت کریں یا نہ کریں، آپ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اچھا انجام دے گا، اچھا بدلہ دے گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ جب آپ عبادت کر کے جائیں گے، اچھے اعمال کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. قرآن فرماتا ہے کہ ان ھذا لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ یہ تمہارے اس دنیا میں اعمال کا بدلہ ہے. جب تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت دکھایا جائے گا تم کو، اور بولے گا پروردگار ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا بدلہ ہے. کس کا بدلہ؟ وکان سعیکم مشکورا، اور جو تم دنیا میں کوششیں کرتے تھے وہ کوشش آج پوری ہو چکی ہے. یہ تمہاری ان کوششوں کا بدلہ ہے جو ہم تمہیں جنت دے رہے ہیں. جنتی جائیں گے اس کے اندر، اس کی عیش و آرام تو آپ جانتے ہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کو پڑھانا ہوا، اپنے بندوں سے درود کو ذرا غور فرمائیے گا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل دی، سوچنے سمجھنے کی چیز. لیکن جب درود پڑھنے کی باری ہے، نبی پر درود و سلام پڑھنے کی باری ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا مطلق کہ وسلموا تسلیما، مطلق نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ رک جاؤ، ابھی میں بتاتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب میں تم کو حکم دیتا ہوں ایمان والو کہ تم اپنے نبی پر درود پڑھو. ایسا نہیں وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، خوب درود پڑھو، ایسا نہیں کہا. اور دیکھیے حکم مطلق ہے. ایک کتاب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی، اصول الشاشی بولتے ہیں نام کا، فقہ کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہے وہ. اس میں اصول و قوانین ہے کہ جو آیت کریمہ نازل ہوتی ہیں، جب ان سے احکام مستخرج ہوتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، مستنبط ہوتے ہیں، کس طور پر، اس میں یہ سارے قواعد موجود ہیں. تو اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مطلق حکم دے، کسی بھی کام کا مطلق حکم دے، یعنی اس میں کوئی قید نہ، وداؤٹ اینی، اس میں قید وغیرہ نہیں اس میں، تو آپ جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، جس طرح ادا کرنا چاہیں. تو صرف ادا کرنا مقصود ہے، درود و سلام پڑھنا مقصود ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں یا لیٹ کر پڑھیں یا سوار ہو کر پڑھیں، یہ نہیں. تو اب اس پر بیجا اعتراض کرنا کہ سنی کھڑے ہو کر کیوں صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، یہ بیجا اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اس قول پر اعتراض ہے، ہم پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں.
بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر اطلاق کر، کیونکہ قول مطلق ہے اور اس کا قاعدہ یہ ہے اصول شاشی کا کہ المطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یعنی وہ جس طرح سے نازل ہوا ہے بس اس کو حکم میں لے آنا، حکم میں لے آنا، آپ چاہے جیسے لائیں اس کو، یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہوگی۔ اب بیجا اعتراض کرنا کہ اس کو بس سنی کھڑا ہو کر پڑھتا ہے اور ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے، یہ تمام طریقوں جو ہے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں ہمارے اور تو یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکم مطلق ہے، آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، بیٹھ کر پڑھیں گے تب بھی، مگر کیونکہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ ہمارے اسلاف کے طریقے سے بھی ثابت ہوا ہے کہ جب ہم نبی کی بارگاہ میں وہ لوگ جو ہمارے اکابر ہیں، ہمیں اپنے اکابر کا بھی طریقہ دیکھنا چاہیے۔ ہمارے اکابر ہیں جب وہ صلاۃ السلام پڑھتے تھے تو کھڑے ہو کر پڑھتے تھے نبی کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ گوارا نہیں تھا ان کو کہ ہم نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھیں تو بیٹھ کر پڑھیں، اس وجہ سے وہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ کھڑے ہونا یہ زیادہ مؤدب بھی ہے۔ مثلا آپ لے لیجئے کہ جب کوئی بادشاہ ہوا کر، جب بادشاہت حکومت ہوتی تھی تو وہاں پر جب کوئی لوگ جاتے تھے تو بیٹھ کر سلام اس کو کرتے تھے، سر قلم کر دیتا فوراً کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی بغیر اجازت بیٹھنے کی، اور تم میری بارگاہ میں سلام کر رہے ہو تو کھڑے ہو کر کرو، میری بارگاہ میں سلام کر رہے ہو تو کھڑے ہو کر، پہلے اس کی تہنیت پیش کرتا تھا کھڑے ہو کر، آداب بجا لاتا تھا، اس کے بعد میں سلام پیش کرتا تھا۔ پہلے یہی کہتا تھا کہ آداب بجا لاتا ہوں میں جناب والا کا، اس کے بعد میں سلام پیش کرتا تھا۔ تو ہم تو آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں سلام پڑھنے جا رہے ہیں، ہم تو آقائے دو جہاں جو سارے عالم کے، انہی کے صدقے میں یہ عالم وجود میں آیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے ان کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ان کو شاہد و مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے تو میں اس درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور میں اس بندے کو بھی پہچانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، بلکہ اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو ذرا سوچئے کہ جب ہمارا درود نبی کی بارگاہ میں سنایا جا رہا ہے، ہم سنا رہے ہیں تو کس انداز میں ہم کو اور آپ کو سنانا چاہیے؟ یہ تو ہمارے عشق پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہماری عقیدت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس پر بیجا سوال زد کرنا، بیجا سوال ٹھوکنا، یہ محض اور محض بے وقوفی اور حماقت اور جہالت ہے، جہالت پر معمول کیا جائے۔ یہ نہیں کہا جائے گا ہاں یہ دیکھیے آپ کی سلام ہی تو پڑھ رہا ہے اور کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے بھائیوں کہ جب پڑھنے والا خود پروردگار ہو جس پر سلام، اس کو کسی چیز کی کمی ہو جائے، سلامتی کی کمی ہوگی، لیکن ہم نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں کس لیے؟ ارے جس پر اللہ سلامتی بھیج رہا ہو اس پر ہماری سلامتی بھیجنے نہ بھیجنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہم سلامتی بھیجتے ہیں اپنے آپ کو سلامت رکھنے کے لیے، نبی پر سلامتی نہیں بھیجتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم سلامتی بھیجتے ہیں، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہم اپنی سلامتی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت، تم نبی پر سلام پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت دونوں جہان میں سلامت رکھے۔ بس سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم سلام پڑھیں تو بہت ہی مؤدب لہجے، مؤدبانہ لہجے، اور ہرگز ان کی باتوں پر نہ جائیں میرے بھائی جو ایسی باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہمارے چچا نے پیش کیا تھا کہ جیسے حالت نماز میں، ہاں کوئی بھی حال، نماز جنازہ کی تھی، نماز جنازہ میں، تو اس کی تحقیق مجھے اس وقت معلوم نہیں تھی، میں نے کہہ دیا تھی مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ تیمم کرے، ہاں کیونکہ وضو کرے گا تب اس کی نماز ہی چلی جائے گی، بہت مختصر نماز ہوتی ہے نماز جنازے کی، جانتے ہیں آپ، ہاں تو تیمم کرے۔ اور جو مسئلہ میں نے بتایا تھا وہ بھی درست ہے کہ وہ اگر نہیں کر پا رہا ہے، تیمم جانتا ہی نہیں، تو اب وہ فرض کفایہ